اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویور، سب سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، ایک اسلامی بہن ہے، وہ بہت ہی مجبور ہیں اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ خدا کے لیے میرا لنک جو ہے وہ چینل کا ڈسکرپشن میں دیں۔ تو میں بس اتنا سا گزارش کروں گا کہ ایک مسلمان بہن بھائی کی مدد ضرور کیجئے گا۔ آپ نے ڈسکرپشن میں جا کے اس لنک کو جو ہے اوپن کرنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ وہ جو ہے نا کپڑے سینے مختلف ڈیزائن کے اسلامی بہن کا چینل ہے، تو ان کے گھریلو حالات بہت ہی کہ خراب ہیں، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویورز نے، آپ میرے دوستوں نے، اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں نے ڈسکرپشن میں جا کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو جی ہاں، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین تحفہ لے کر حاضر ہوں۔ انتہائی زبردست عمل ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس عمل سے ارب پتی بن جاؤ گے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، لیکن اس عمل سے دولت آپ کے پاس بہت آئے گی۔ بس آپ نے دو کام اپنی زندگی میں ضرور کرنے ہیں، اور پھر ان دو کاموں کا کمال دیکھیں کہ اللہ کریم کیسے آپ کو نوازتے ہیں۔ دو کام کیا ہیں؟ ایک وظیفہ ہے اور ایک ساتھ آپ اپنی حسب توفیق صدقہ کریں گے۔ دونوں کی ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ تو جی ویورز، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ کوثر، اس کے بہت اس کے وظائف ہیں، ہر قسم کا اس کا وظیفہ ہے، اور عاملین جو ہوتے ہیں، ذاکرین جو ہوتے ہیں، وہ اپنے ماننے والوں، سننے والوں کو اس کے مختلف جو ہے نوعیت کے ساتھ اس کا جو ہے نا وظیفہ وہ دیتے ہیں۔ تو سورۃ کوثر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر قربانی کی تعداد میں جو خدا کے بندے عید قربان کے دن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو ہے وہ قربانیاں کو اہل کتاب اور مشرکین دیتے ہیں، تو ان سب کی تعداد کے برابر اللہ کریم اس انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی مختلف صورتیں، ہر صورت کی ایک اپنی فضیلت ہے، ہر صورت کا ایک اپنا خاص مقام ہے۔ تو سورۃ کوثر وہ صورت ہے جس کے اندر میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بے شک کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، بس آپ اپنے رب کے لیے قربانیاں دیں، نماز پڑھیں۔ تو مفسرین اس کا مختلف اس کی نوعیت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو کافروں نے کہا معاذ اللہ، اب اس کا کون نام لے گا دنیا کے اندر؟ تو اللہ کریم نے اس رد میں یہ صورت جو ہے نازل فرمائی۔ بہرحال اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ، اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں اپنا کلام نصیب فرمایا۔ ویور دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا، اور ہم خوش قسمت ہیں۔ اب جو انسان اللہ کے کلام کی قدر کرتا ہے، پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، رب کریم ان گھروں کو مالا مال فرما دیتے ہیں، ان گھروں میں رزق، مال و دولت، خوشیاں جو ہے، جاہ و جلال، عزت، ہر چیز اللہ کریم جو ہے نصیب فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی تمام آیتوں اور تمام صورتوں سب سے بڑی جو فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام۔ حدیث شریف میں کہ قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر صورت کے فضائل منقول نہیں ہیں، اسی بنا پر سورۃ کوثر کے بھی فضائل الگ سے نہیں منقول، پورے قرآن کے جو فضائل ہیں وہ اس صورت کے لیے بھی ہیں۔ البتہ اس صورت کی شان نزول میں جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ ہم آپ کو خیر کثیر دیں گے، حوض کوثر کی بشارت دی گئی، اور دنیا میں یہ بشارت دی گئی کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں، آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی۔ تو ویورز، آپ نے دو کام کرنے ہیں، دونوں کام انتہائی آسان سے ہیں، انتہائی آسان سے۔ آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر جو چیز آپ کے پاس میسر ہے، روٹی ہے، دانے ہیں، آٹا ہے،
گوشت ہے، جو چیز ایک جنس آپ جو ہے وہ منتخب کر لیں، چاول کر لیں، یا جو فصل آپ کے پاس موجود ہے آپ نے وہ فصل منتخب کر لینی ہے. 1 kg کر لیں، 2 kg کر لیں، آدھا پاؤ کر لیں، جتنی آپ کو توفیق ہے. تو یہ آپ نے وہ فصل جنس جو ہے وہ آپ نے رکھ لینی ہے اپنے پاس. سورۃ کوثر گھر کے سارے افراد مل کر پڑھیں، ان کی مرضی. ایک بندہ 2 بندے مل کر پڑھیں، ان کی مرضی. الگ ایک بندہ پڑھے تو پھر اس کی مرضی. سورۃ کوثر کو 1111 مرتبہ 1111 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کے ساتھ پڑھنی ہے ہر دفعہ. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اس طرح فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس طرح کر کے یہ 1111 مرتبہ سورت پڑھنی ہے. بے شک گھر کے سب افراد مل کے پڑھ لیں، گھر کے سارے افراد مل کر پڑھ لیں. ایک بندہ پڑھ لے، 10-15 بندے بیٹھ کر پڑھ لیں، کوئی اس کے لیے اس کی عام اجازت ہے. تو آپ نے اس اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 2 دن میں پڑھیں، 3 دن میں پڑھیں، 4 دن میں، جب بھی کہاں آپ آسانی سے جتنے دن پڑھ سکتے ہیں. جب یہ صورت پڑھ لیں تو آپ اس کے اوپر جنس کے اوپر چاول ہے، گندم ہے، گوشت ہے، یا کوئی چیز ہے، روٹی ہے، آٹا ہے، جو بھی ہے، آپ نے اسے پھونک مارتے رہنا ہے، دم کرتے رہنا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ اس گندم کو، اس چاول کو، جو جنس آپ نے رکھی جس پر آپ نے پڑھ کر پھونکا ہے، یا آپ اسے غریب، فقیر، مساکین جو لوگ ہیں انہیں کھلا دیں پکا کر. یا جو بیسٹ ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دریائے کے اندر، سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں، دوسرے کیڑے مکوڑے ہیں، دریا کی مخلوق ہوتی ہے سمندری، آپ وہاں جا کر پھینک دیں. اور اس عمل میں سب سے بہتر جو کیا چیز رہے گی، آپ بکرے کی سری لے لیں، بکری کی سری لے لیں اگر توفیق ہے. اگر نہیں تو پھر آپ جو آپ کو آپ کی حسب توفیق آپ کو چیز آپ کے پاس ہے آپ وہ لیں. اس کے بعد آپ نے وہ دریا میں پھینک دیں، کسی غریب، فقیر، مسکین کو کھلا دیں. انشاءاللہ اس عمل سے اللہ کریم آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی کام اوپر چلا جائے گا. اتنا یہ مجرب اور پاورفل عمل ہے. میرے وہ اسلامی بھائی، بزرگ، بہنیں جو رزق کے معاملات میں، نوکریوں کے معاملات میں پریشان ہیں، وہ اس عمل کو ایک دفعہ زندگی میں ضرور کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم کے کرم سے مالک ملک جو ہیں وہ کرم فرمائیں گے، اور اس انسان کی رزق کے معاملات ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ایک تو سورۃ کوثر کا جو عمل ہے انتہائی مجرب عمل ہے. سورۃ کوثر کا پڑھنا انسان کو قرض کی وادیوں سے نکال دیتا ہے. اور ساتھ دوسرا جو صدقے والا عمل ہے، یہ اب میں ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. صدقہ کا جو عمل ہے، صدقہ کرنا جو ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے راستے پہ تم 1 میں تمہیں 10 عطا کروں گا، بلکہ بے حساب دوں گا. تو آج تک میں سوچتا ہوں کہ کوئی انسان وہ بھوک سے مرا ہی نہیں ہے، کسی کے رزق میں کمی بھی نہیں ہوئی جس نے صدقہ دیا ہو اور وہ کہے کہ میرا رزق کم ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اپنے کریم رب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو ایک شخص آگے آیا، امتی، عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ کے حضور عرض کرنا فلاں بندہ اپنا سارا رزق مانگ رہا ہے، ایک ہی دفعہ دے دیا جائے. سرکار موسیٰ نے عرض کی، اللہ نے سارا دے دیا. موسیٰ پیغمبر علیہ السلام لے کر اس آدمی کے حوالے کر دیا. اب اللہ کے پیغمبر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ آدمی تو کب کا مر چکا ہوگا، وہ تو تھوڑا سا اس کا رزق تھا جو اسے مل گیا، 1-2 دن میں کھا لیا ہوگا، بات ختم ہو گئی ہوگی. موسیٰ پیغمبر پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو وہی بندہ راستے میں کیا بنا کھا، اللہ نے اور زیادہ عطا فرما دیا. بڑے حیران گئے، اللہ کریم سے ملاقات کی، یا اللہ اس کا رزق جو آپ نے دیا تھا مالک کریم، وہ تو تھوڑا سا تھا، میں نے سمجھا وہ مر چکا ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر، اس آدمی نے کیا عمل کیا، جو رزق اسے ملا اس نے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا، میرے راستے پہ دے دیا، غریبوں، مسکینوں، فقیروں کو دے دیا. تو میں رب ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، میں شفیق ہوں، میں مستجاب الدعوات ہوں. میں لوگوں کے دی ہوئی مال کو اپنے راستے پہ قبول کر کے اور بڑھا کے انہیں عطا کر دیتا ہوں.
میرے پاک پیغمبر میں نے اس کے اندر اور اضافہ کر کے اس کا رزق مزید بڑھا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ کریم کے کرم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پیغام سمجھ ضرور آیا ہوگا کہ 1111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کوئی جنس لے لیں، گوشت لے لیں، چاول، گندم، کچھ بھی اس پر پڑھیں۔ جب مکمل ہو جائے تو وہ چیز اٹھا کر دریا میں مچھلیوں کو، جانوروں کو، چرند پرند کو کھلا دیں، یا کسی غریب مسکین فقیر کو پکا کر عزت کے ساتھ بٹھا کر کھلا دیں، پھر دیکھنا آپ کہیں گے کہ کسی نے ہمیں عمل دیا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ ضرور اس سے استفادہ اٹھائیں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرا اللہ کریم آپ دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔